السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سوتیلے بھائی نے باپ کے مرتے ہی مجھے بوجھ قرار دے دیا اور اپنی بیوی کے اکسانے پر مجھے ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دیا۔ میں اپنے آنسو پونچھتے ہوئے الماری کے سب سے اوپر والے خانے سے اپنے مرحوم ماں کا پرانا قرآن پاک نکال رہی تھی کہ اس کے غلاف کی تہ سے ایک پرانا اسٹامپ پیپر نیچے گرا۔ اس پر موجود انگوٹھے کے نشانات اور لکھی ہوئی تحریر دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں صدمے سے وہیں گر پڑی، کیونکہ میرے سر پر موجود وہ شفیق سایہ ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا جس کے دم سے میری دنیا میں سکون اور تحفظ کا احساس تھا، اور والد محترم کی آخری سانسیں نکلتے ہی جیسے اس گھر کی دیواروں نے مجھ پر اجنبیت کی چادر اوڑھ لی ہو۔ وہ گھر جہاں میں نے اپنا بچپن گزارا تھا، جہاں میرے والد کی مسکراہٹ میرے ہر دکھ کا مداوا ہوتی تھی، اب ایک سرد اور بےحس عمارت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ والد کی تدفین کو بھی چند ہی دن گزرے تھے کہ گھر کا نقشہ اور لوگوں کے رویے یکسر بدل گئے۔ میرا سوتیلا بھائی، جو والد کی زندگی میں کبھی میرے سامنے اونچا بولنے کی جرت نہیں کرتا تھا، ہمیشہ ایک خاموش اور فرما بردار بیٹے کا روپ دھارے رکھتا تھا، اب اس کے چہرے سے وہ نقاب مکمل طور پر اتر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب میرے لیے کوئی ہمدردی یا رشتے کا لحاظ نہیں بچا تھا، بلکہ ایک عجیب سی بیزاری اور حقارت نے جگہ لے لی تھی۔ یہ سب اچانک نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے پیچھے میری بھابھی کی وہ زہر آلود باتیں تھیں جو وہ مسلسل اس کے کانوں میں انڈیلتی رہتی تھی۔ میری بھابھی نے کبھی مجھے دل سے تسلیم نہیں کیا تھا، اور اب والد کے جانے کے بعد اسے اپنی وہ تمام پرانی رنجشیں نکالنے کا کھلا موقع مل گیا تھا۔ وہ ہر وقت میرے بھائی کو یہ باور کرواتی رہتی کہ میں اب اس گھر پر ایک بہت بڑا مالی اور ذہنی بوجھ بن چکی ہوں، اور میرا اس گھر میں رہنا ان کی زندگیوں کو مشکل بنا رہا ہے۔ بھائی بھی ان باتوں میں پوری طرح آ چکا تھا۔ اس نے مجھ سے بات کرنا بالکل ترک کر دیا تھا۔ اگر کبھی کوئی بات ہوتی بھی تو اس کا لہجہ انتہائی تلخ اور طنزیہ ہوتا۔ گھر کے روزمرہ کاموں میں مجھے جان بوجھ کر نظر انداز کیا جانے لگا، مجھ سے ایک غیر متعلقہ انسان جیسا سلوک روا رکھا جانے لگا۔ میرے کھانے پینے سے لے کر میری چھوٹی چھوٹی ضروریات تک پر اعتراض اٹھائی جانے لگے۔ دسترخوان پر مجھے اس وقت بلایا جاتا جب وہ دونوں پیٹ بھر کر کھانا کھا چکے ہوتے اور میرے حصے میں صرف بچا کچا کھانا آتا۔ جب میں بیمار پڑتی تو کوئی میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنے والا نہ ہوتا، بلکہ مجھے تانے دیے جاتے کہ میں جان بوجھ کر ہمدردی حاصل کرنے کے لیے بیماری کا ڈرامہ کر رہی ہوں۔ میں سارا دن ایک کونے میں سمٹی اپنے والد کی یادوں میں آنسو بہاتی رہتی اور اس امید پر رہتی کہ شاید میرے بھائی کے دل میں میرے لیے کبھی تو کوئی رحم پیدا ہو جائے گا۔ مگر دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے رویے میں سختی اور درشتی بڑھتی چلی گئی۔ بھابھی نے تو گھر کے کام کاج کرنے والوں کے سامنے بھی میری تضحیک کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ مجھے ایسے سخت کام کرنے کا کہتی جو میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں کیے تھے، اور پھر میرے کام میں بلا وجہ خامیاں نکال کر مجھے باتیں سناتی کہ میں مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہوں۔ میرے بھائی نے بھی صریح الفاظ میں مجھے یہ جتا دیا تھا کہ اس نے مجھ پر جو رقم خرچ کرنی تھی وہ کر چکا ہے، اب وہ مزید میری ذمہ داری اٹھانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ ان سے نرمی سے بات کروں اور انہیں سمجھاؤں کہ میں ان پر کوئی بوجھ نہیں بننا چاہتی، لیکن میری ہر بات کو سختی سے کاٹ دیا جاتا تھا۔
اور مجھے فوراً خاموش کروا دیا جاتا. مجھے قدم قدم پر یہ احساس دلایا جاتا کہ میرا وجود ان کے لیے ایک عذاب سے کم نہیں ہے. میرے پہناوے پر، میرے چلنے پھرنے پر، یہاں تک کہ میرے خاموش رہنے پر بھی اعتراضات کیے جانے لگے. بھابھی اکثر یہ کہتی سنائی دیتی کہ میرے رونے اور منحوس شکل بنا کر رکھنے کی وجہ سے گھر سے برکت ختم ہو رہی ہے. مجھے احساس ہونے لگا کہ یتیم ہونے اور بے سہارا رہ جانے کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے. جس گھر کی ہر چیز پر میں اپنا پیدائشی حق سمجھتی تھی، وہاں میں ایک ناپسندیدہ مہمان بن کر رہ گئی تھی. میرے اپنے خون نے مجھے پرایا کر دیا تھا. بھابھی کی سازشیں اور تانے دن رات ایک تسلسل کی طرح جاری رہتے تھے. ان کی کاٹ دار باتوں نے میری روح تک کو چھلنی کر دیا تھا. بھائی کی بے حسی نے ثابت کر دیا تھا کہ خون کا رشتہ صرف نام کا ہوتا ہے اور اصل حقیقت وہ ذاتی مفادات ہوتے ہیں جو انسان کو اندھا کر دیتے ہیں. وہ بھائی جس نے بچپن میں مجھے چلنا سکھایا تھا اور جو والد کے سامنے مجھ سے بے حد محبت کا دکھاوا کرتا تھا، آج وہی مجھے دھکے دے کر اپنے راستے سے ہٹا رہا تھا. ان کی ان تمام زیادتیوں اور مجھ پر کیے جانے والے ذہنی مظالم نے میرے اندر موجود امید کی آخری کرن کو بھی بجھا دیا تھا. میں ہر رات رو رو کر اپنے رب سے مدد مانگتی اور سوچتی کہ آخر میرا قصور کیا ہے، سوائے اس کے کہ میرے سر سے میرے باپ کا سایہ چھن گیا ہے. مگر میرے بے بس آنسوؤں کا میرے بھائی اور بھابھی پر ذرا برابر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. ان کے دل پتھر ہو چکے تھے اور وہ بس کسی نہ کسی طرح مجھے اپنی زندگی سے نکال باہر کرنا چاہتے تھے. انہوں نے اپنے رویوں سے مجھ پر یہ بات بالکل واضح کر دی تھی کہ اب ان کے گھر میں میری عزت سے گزارے کی کوئی صورت باقی نہیں بچی. ان کے جارحانہ رویے، روز روز کے بلا جواز جھگڑوں، مسلسل ملنے والے دکھوں نے مجھ پر یہ کڑی حقیقت پوری طرح عیاں کر دی تھی کہ اب میں ان کے لیے مکمل طور پر ایک بوجھ بن چکی ہوں. یہ احساس کسی تیز دھار خنجر کی طرح میرے سینے میں اترتا جا رہا تھا. جس آنگن میں نے اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا تھا، آج اسی آنگن کی مٹی میرے قدموں کے لیے تنگ ہو چکی تھی. میرے ذہن کے دریچوں میں وہ تمام مناظر فلم کی طرح چلنے لگے جب میرے والد میری ایک مسکراہٹ کے لیے اپنی ساری تھکن بھول جایا کرتے تھے، اور اب اسی گھر کی فضاؤں میں میری سسکیاں اور آہیں بھی کسی کے کانوں تک نہیں پہنچ پاتے. وہ راتیں جو کبھی بے فکری کی نیند لے کر آتی تھیں، اب ایک بھیانک خواب کی طرح مجھ پر مسلط رہنے لگے. میرا ستیلا بھائی جو باپ کی زندگی میں میری ہر بات پر سر تسلیم خم کرتا تھا، اب اس کی نظروں میں میرے لیے جو حقارت اور نفرت تھی وہ کسی زہر سے کم نہیں تھی. بھابھی کے چہرے پر چھائی ہوئی وہ شیطانی مسکراہٹ میرے دل کو چیر کر رکھ دیتی تھی. جب وہ اپنے شوہر کو میرے خلاف بھڑکانے میں کامیاب ہو جاتی، وہ بڑی ہوشیاری سے اس بات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتی جس سے بھائی کے دل میں میرے لیے نفرت مزید گہری ہو جائے اور وہ اپنے اس مقصد میں مکمل طور پر کامیاب بھی ہو رہی تھی. گھر کے ہر کونے میں مجھے اپنے والد کی موجودگی کا احساس ہوتا، مگر جب حقیقت سامنے آتی تو وہ احساس ایک گہرے دکھ میں بدل جاتا. مجھے یاد ہے کہ والد کی بیماری کے دوران بھی بھابھی کا رویہ انتہائی سرد تھا.
مگر بھائی کم از کم ان کے سامنے محبت کا دکھاوا تو کر لیا کرتا تھا، مگر اب تو وہ دکھاوا بھی ختم ہو چکا تھا۔ جیسے ہی والد کی آنکھ بند ہوئی، انہوں نے مجھے ایک فالتو شے سمجھ کر کوڑے دان کی طرح ایک طرف پھینک دیا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ کیسے بچپن میں جب مجھے ذرا سی چوٹ لگتی تھی تو سارا گھر سر پر اٹھا لیا جاتا تھا، اور اب میری روح زخمی تھی، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر کوئی مجھے تسلی دینے والا نہیں تھا۔ گھر کے دروازے اور دیواریں جن سے میں باتیں کیا کرتی تھی، وہ مجھے کاٹنے کو دوڑتے تھے۔ مجھے ہر روز کوئی نہ کوئی نیا بہانہ تراشتے تاکہ مجھ پر یہ ثابت کر سکیں کہ میں ان کی خوشیوں میں ایک رکاوٹ ہوں۔ میرے بھائی کی زہریلی باتیں اور بھابھی کے تانے میرے وجود کو چھلنی کر رہے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں کسی قید خانے میں ہوں، جہاں مجھے روز اذیت دی جاتی ہے اور کوئی میری داد رسی کرنے والا نہیں ہے۔ میں نے خود کو گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے تک محدود کر لیا تھا تاکہ ان کے سامنے کم سے کم آؤں اور ان کی باتیں وہاں اور تلخ باتیں سننے سے بچ سکوں۔ مگر وہ مجھے وہاں بھی تنہا نہیں چھوڑتے تھے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر میرے کمرے میں آتے اور مجھے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ میں اپنی ضروریات کو بالکل ختم کر دیا تھا تاکہ ان پر کوئی مالی بوجھ نہ پڑے، مگر ان کا مقصد مجھے صرف مالی طور پر نہیں بلکہ ذہنی طور پر اور جذباتی طور پر بھی تباہ کرنا تھا۔ وہ مجھے ہر اس چیز سے محروم کرنا چاہتے تھے جس پر میرا حق تھا، اور میں بے بسی کی تصویر بنی یہ سب دیکھنے پر مجبور تھی۔ میرے پاس نہ کوئی ہمدرد تھا، نہ کوئی سہارا۔ میں صرف اپنے اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر روتی اور اس سے مدد مانگتی کہ وہ مجھے اس عذاب سے نکالے۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگتا کہ کیا واقعی دنیا اتنی بے رحم ہوتی ہے؟ کیا واقعی خون کے رشتے اتنے کچے دھاگے کی طرح ہوتے ہیں جو ذرا سی مفاد کی آندھی سے ٹوٹ جاتے ہیں؟ میرا بھائی جس کے ساتھ میں نے اپنا سارا بچپن گزارا تھا، اب میرے لیے ایک اجنبی بن چکا تھا، بلکہ ایک اجنبی سے بھی بدتر، کیونکہ ایک اجنبی انسان کم از کم مجبوری پر ترس کھا لیتا ہے، مگر اس کے دل میں تو میرے لیے رتی برابر بھی ترس نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کی وہ سرد مہری مجھے اندر تک جما دیتی تھی، مجھے یہ باور کرواتی تھی کہ اب میں مکمل طور پر تنہا ہوں۔ بھابھی کی وہ چلاکیاں اور میرے خلاف رچی جانے والی وہ سازشیں میرے لیے روز کا معمول بن چکی تھیں، اور میں ان سب کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہار چکی تھی۔ میری روح تھک چکی تھی، میرا دل ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ اس گھر میں میرے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ ہر طرف ایک گھٹن کا احساس تھا جس نے مجھے اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا تھا، اور میں اس گھٹن سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی سوال گونجتا تھا کہ آخر میں کہاں جاؤں اور کس سے مدد مانگوں جب میرے اپنے ہی میرے دشمن بن گئے ہیں، تو غیروں سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ والد کی موت نے نہ صرف مجھے یتیم کیا تھا بلکہ مجھے در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے بے آسرا بھی چھوڑ دیا تھا، اور ان حالات نے مجھے اس تلخ حقیقت کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا تھا کہ جب سر سے شفیق سایہ اٹھ جاتا ہے تو دنیا اپنے اصلی اور بھیانک روپ میں سامنے آ جاتی ہے۔ اور یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ میں
ان کی ان تمام زیادتیوں کو خاموشی سے سہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میری آواز سننے والا اور میرے درد کو سمجھنے والا اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا، اور مجھے تنہا اس ظالم دنیا کا سامنا کرنا تھا جس میں میرا کوئی اپنا نہیں تھا، اور جس گھر کو میں اپنی پناہ گاہ سمجھتے تھے وہ اب میرے لیے مقتل بن چکا تھا، جہاں روز میری عزت نفس کا خون ہوتا تھا۔ میں سوچتی رہتی کہ کاش میرے والد نے اپنی زندگی میں ہی میرے مستقبل کا کوئی فیصلہ کر دیا ہوتا اور مجھے اس طرح ان بیڑیوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا ہوتا، مگر وہ تو اپنے بیٹے پر اندھا اعتماد کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ ان کے بعد ان کا بیٹا میری حفاظت کرے گا، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ ان کی آنکھ بند کرتے ہی وہ بیٹا کس طرح ایک بے رحم جلاد کا روپ دھار لے گا۔ بھابھی کے وہ زہریلے الفاظ رات کے اندھیرے میں بھی میرے کانوں میں گونجتے اور مجھے سونے نہیں دیتے۔ وہ کہتی تھی کہ یہ گھر ان کا ہے اور میں کسی اور کی، اور اس میں کسی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ مجھے یہ احساس دلایا جاتا کہ میں ایک بھکاری ہوں جو ان کے ٹکڑوں پر پل رہی ہوں۔ میرا وجود ان کے لیے ایک گناہ بن چکا تھا جس کی وہ مجھے سزا دے رہے تھے، حالانکہ میرا واحد قصور صرف اتنا تھا کہ میں زندہ تھی اور ان کے سامنے موجود تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ کہیں دور چلی جاؤں اور ان کی زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں، مگر ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی اکیلی اس ظالم دنیا میں کہاں جا سکتی تھی، اور مجھے یہ خوف بھی کھائے جا رہا تھا کہ اگر میں نے گھر چھوڑا تو لوگ کیا کہیں گے، میرے والد کی عزت پر کیا حرف آئے گا۔ مگر میرے بھائی اور بھابھی تو ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، انہیں صرف اپنی دولت اور اپنی خوشیوں سے غرض تھی، اور اس کے لیے وہ مجھے کسی بھی حد تک اذیت دینے کو تیار تھے۔ میرے آنسو بھی اب خشک ہو چکے تھے، میری آنکھوں میں صرف ایک ویرانی اور مایوسی رہ گئی تھی، وہ مایوسی جس نے میری زندگی کے تمام رنگوں کو چھین لیا تھا اور مجھے ایک زندہ لاش بنا دیا تھا جو صرف سانس لے رہی تھی، مگر اس کے اندر زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں بچی تھی، اور میں روز بروز موت کے قریب ہوتی جا رہی تھی، اور وہ مجھے اس طرح مرتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ ان کے ظلم کی داستانیں اتنی طویل اور دردناک ہیں کہ الفاظ بھی اس کو بیان کرنے سے قاصر ہیں، اور میری یہ داستان اس گھر کی چار دیواری میں دفن ہو کر رہ گئی تھی، کوئی اس کو سننے والا نہیں تھا۔ میرا دل روز ٹوٹتا اور روز میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتی، مگر اب اس دل میں اتنی دراڑیں پڑ چکی تھیں کہ اس کا جڑنا ناممکن ہو گیا تھا۔ میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا کہ اب جو بھی ہوگا وہ میرے رب کی مرضی ہوگی، کیونکہ انسانوں سے میں ہر امید کھو چکی تھی، اور مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ جب تک میں اس گھر میں ہوں مجھے کبھی سکون نہیں ملے گا، مجھے ہر روز ایک نئی اذیت سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ ان کے دلوں میں رحم نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے اپنی حرکتوں سے مجھ پر یہ واضح کر دیا تھا میں ان کے لیے ایک غیر ضروری اور ناقابل برداشت بوجھ بن چکی ہوں، جس کا اس گھر میں رہنا ان کے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں، اور باپ کے مرتے ہی میری قسمت کے دروازے مجھ پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں، اور یتیم ہونے کے بعد اب اس گھر میں میری کوئی جگہ نہیں رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ظلم اور زیادتیوں میں
اس قدر اضافہ ہوتا چلا گیا کہ میرا اس گھر میں سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ بھابھی کے تانے اور بھائی کی خاموشی اب ایک نئے اور خوفناک مرحلے میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ اب مجھے صرف زبانی تکلیفیں دینے پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے مجھے جسمانی اور ذہنی اذیتیں دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ میں سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی، ان کی ہر بات ماننے کی کوشش کرتی تاکہ کسی طرح وہ مجھ سے راضی ہو جائیں اور مجھے اس گھر کے کسی ایک کونے میں پڑا رہنے دیں، مگر ان کی نفرت میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی۔ میری ہر کوشش ان کے غصے کو مزید بھڑکا رہی تھی اور وہ مجھے مزید ذلیل کرنے کے نئے بہانے تلاش کرتے۔ ایک شام جب سردی اپنی انتہا پر تھی اور میں سارا دن کام کر کے تھک چکی تھی، بھابھی نے بلا وجہ مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے اس کی کوئی قیمتی چیز غائب کر دی ہے۔ میں نے رو رو کر قسمیں کھائیں اور اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں نے ایسا نہیں کیا، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ اس نے میرے بھائی کو بھڑکایا اور اسے میرے خلاف اتنا غصہ دلایا کہ میرا سگا بھائی مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھا، جس نے بچپن میں مجھے کبھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، آج اپنی بیوی کے جھوٹے الزام پر مجھ پر ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار تھا۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹی اور دیوار سے لگ کر رونے لگی، مگر ان کے دلوں میں کوئی رحم نہیں آیا۔ بھابھی مسلسل چیخ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکی اس گھر کے لیے ایک ناسور بن چکی ہے، اسے اب ایک پل بھی اس گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔ بھائی کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے بھابھی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے مجھ پر وہ آخری اور سب سے بڑا وار کیا جس کا مجھے کب سے ڈر تھا۔ اس نے انتہائی بے حسی اور غصے سے مجھے کہا کہ اب میرا اس گھر میں کوئی کام نہیں ہے اور وہ مجھے مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرا سارا وجود کانپنے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر بھائی کے قدم پکڑ لیے اور گڑ گڑا کر اس سے التجا کرنے لگی کہ مجھے اس طرح گھر سے نہ نکالے۔ میں نے اسے واسطے دیے، اسے ہمارے بچپن کی یاد دلائی، اسے والد کی محبت اور ان کی آخری نصیحتوں کا واسطہ دیا، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مجھے دھکے دے کر خود سے دور کر رہا تھا اور بھابھی اس منظر کو دیکھ کر ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے مزید تانے دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اب میرے رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے ہمیشہ کے لیے گھر سے نکالنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے بھابھی کے آگے بھی ہاتھ جوڑے اور اس سے معافی مانگی، حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ان کی غلام بن کر رہوں گی، مجھے روٹی مت دینا، مجھے بس ایک کونے میں پڑا رہنے دینا، مگر مجھے اس سرد رات میں بے سہارا گھر سے باہر نہ نکالنا۔ مگر میری ہر التجا ان کے پتھر دلوں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ وہ مجھے ایک کیڑے مکوڑے سے زیادہ اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ میری آہیں اور سسکیاں پورے گھر میں گونج رہی تھیں، مگر کوئی میری مدد کو آنے والا نہیں تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور میری روح درد سے تڑپ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں اور کس سے مدد مانگوں۔ رات کا اندھیرا اور سردی مجھے ڈرا رہی تھی۔ مجھے اپنے مستقبل میں صرف ایک گہری کھائی نظر آ رہی تھی۔ میں مسلسل رو رہی تھی اور ان سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔
میں نے ان سے کہا کہ میں یتیم ہوں، میرا اس دنیا میں ان کے سوا کوئی نہیں ہے، اگر وہ مجھے نکال دیں گے تو میں در در کی ٹھوکریں کھاؤں گی اور میری عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ مگر میری ان باتوں کا ان پر ذرا برابر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بھائی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بے دردی سے گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا۔ میں زمین پر گر گئی اور اس کے قدموں سے لپٹ گئی۔ میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی اور اس سے فریاد کر رہی تھی کہ وہ ایسا ظلم نہ کرے، مگر اس نے مجھے ایک زوردار دھکا دیا جس سے میں دور جا گری۔ بھابھی میرے پاس آئی اور اس نے انتہائی حقارت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ میری شکل اس گھر کی برکت کھا رہی ہے اور اب وہ مجھے ایک سیکنڈ بھی اس گھر میں برداشت نہیں کریں گی۔ اس نے میری طرف انگلی اٹھا کر مجھے دھمکی دی، اگر میں نے خود چپ چاپ گھر سے باہر قدم نہ نکالا تو وہ مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیں گے۔ میری حالت ایک ایسے پرندے جیسی ہو گئی تھی جس کے پر کاٹ دیے گئے ہوں اور اسے شکاریوں کے آگے پھینک دیا جائے۔ میں نے مایوسی سے چاروں طرف دیکھا مگر مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ میرے اندر اب منت سماجت کرنے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، میرا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ میرا ستیلا بھائی جو اب مکمل طور پر اپنی بیوی کے قبضے میں تھا، میرے آنسوؤں کو دیکھ کر مزید مشتعل ہو رہا تھا۔ اس نے میری جانب ایک قدم بڑھایا اور انتہائی غضبناک لہجے میں بولا کہ تم نے اس گھر کو عذاب بنا دیا ہے، اب ہم مزید تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ بھابھی بھی اس کے پیچھے کھڑی مجھے زہریلی نظروں سے گھور رہی تھی اور مسلسل اسے دہرا رہی تھی کہ اسے دھکے دے کر نکالو ورنہ یہ کبھی نہیں جائے گی۔ میں نے روتے ہوئے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور سسکیوں کے درمیان کہا کہ میں تمہارے باپ کی بیٹی ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، تم مجھے کہاں جانے کا کہہ رہے ہو؟ مگر میری یہ بات سن کر اس کے چہرے پر مزید کرختگی آ گئی۔ اس نے بے رحمی سے جواب دیا کہ جہاں مرضی جاؤ، بھاڑ میں جاؤ، مگر اس گھر سے نکل جاؤ۔ میرا دل یہ سن کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا اپنا خون مجھ سے ایسا سلوک کرے گا۔ میں نے پھر سے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، اس کے قدموں میں گر کر اس کی منتیں کی کہ مجھے سرد اور بھاری اندھیری رات میں گھر سے باہر نہ نکالے۔ میں نے اسے کہا کہ صبح ہونے دو، میں خود چلی جاؤں گی، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ اس نے میرے کندھے سے پکڑ کر مجھے جھنجھوڑا اور کہا تم ابھی اسی وقت اس گھر سے نکلو گی۔ بھابھی بھی چیخنے لگی، کہنے لگی کہ اس کے ڈراموں میں مت آؤ، اسے ابھی دھکے دے کر نکالو۔ ان دونوں کے چہروں پر عجیب سی درندگی چھائی ہوئی تھی جو مجھے اندر تک خوفزدہ کر رہی تھی۔ میرے چاروں طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میری سانس رک رہی ہو۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ انسان اس حد تک بے رحم ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی خون کو بے آسرا سڑکوں پر رولنے کے لیے چھوڑ دے۔ میں ان کے پیروں پر سر رکھ کر روتی رہی، انہیں اللہ کا واسطہ دیتی رہی کہ مجھ پر رحم کریں۔ میں نے انہیں کہا کہ میں ان کے جوتے صاف کروں گی، ان کے گھر کا سارا کام کروں گی، ان سے کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کروں گی، بس مجھے اس چھت کے نیچے رہنے دیں۔ مگر میرا ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے۔ وہ میری کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بھابھی مسلسل
میرے کردار اور میرے وجود پر کیچڑ اچھال رہی تھی، اور بھائی اس کی ہر بات کی تائید کر رہا تھا۔ انہوں نے مل کر میرے دل پر ایسے نشتر چلائے جن کے زخم شاید عمر بھر نہیں بھر سکتے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ میری آواز میرے حلق میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ میں صدمے کی اس کیفیت میں تھی جہاں انسان نہ جی سکتا ہے نہ مر سکتا ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، شاید وہاں مجھے رتی برابر بھی ترس نظر آ جائے، مگر وہاں صرف نفرت اور حقارت کا سمندر تھا جو مجھے غرق کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں نے آخری بار کوشش کی، اپنے ستیلے بھائی کو اس کے مرے ہوئے باپ کا واسطہ دیا، جس نے مرتے وقت میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا، مگر اس نے جھٹکے سے میرا ہاتھ چھڑایا اور کہا کہ اب اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ان کا وہ سنگ دلانہ رویہ اور بھابھی کی وہ کاٹ دار باتیں میرے وجود کو چیر رہی تھی۔ میں بے بسی کی تصویر بنی ان کے سامنے کھڑی تھی، میرے آنسو سیلاب کی طرح بہہ رہے تھے، مگر وہ میرے ان آنسوؤں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں یہ سب ڈرامہ کر رہی ہوں تاکہ ان کی ہمدردی حاصل کر سکوں۔ میں تو صرف اپنے حق اور اپنی پناہ گاہ کے لیے بھیک مانگ رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ میرا سامان تک میرے پاس نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ تو بھابھی نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا کہ تم جیسے لوگوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، جہاں جاؤ بس یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ان کی زیادتیاں اس حد تک بڑھ گئیں کہ انہوں نے مجھے ہمیشہ کے لیے گھر سے نکالنے کا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ میرے رونے گڑ گڑانے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بھابھی کی تزہی قمیض باتوں کے بیچ مجھے بغیر کسی سہارے کے خالی ہاتھ اس گھر کی دہلیز سے باہر دھکیلنے کا حکم دے دیا گیا، اور میں بوجھل قدموں سے کمرے میں آئی اور اپنے آنسو پونچھتے ہوئے سامان سمیٹنے لگی۔ الماری کے سب سے اوپر والے خانے پر نظر پڑی، جہاں میری مرحوم ماں کی واحد نشانی پرانا قرآن پاک رکھا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے نکالا تاکہ اسے اپنے ساتھ لے جا سکوں۔ اچانک اس کے غلاف کی تہہ سے ایک پرانا زرد اسٹامپ پیپر سرک کر نیچے گرا۔ میں نے اسے اٹھایا، اس پر موجود انگوٹھے کے نشانات اور لکھی ہوئی تحریر دیکھتے ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں صدمے سے فرش پر گر پڑی، کیونکہ وہ کوئی عام کاغذ نہیں تھا، بلکہ میری مرحوم ماں کی طرف سے ایک قانونی ہبہ نامہ تھا، جس پر جلی حروف میں اس گھر کی ملکیت کی مکمل تفصیل درج تھی۔ میری دھڑکنیں بے قابو ہو چکی تھیں۔ میری آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس زرد پڑ چکے کاغذ پر واضح طور پر لکھا تھا کہ یہ مکان میرے باپ کا نہیں، بلکہ میری سگی ماں کی ذاتی ملکیت تھا، جو انہوں نے اپنے جہیز اور وراثت کی رقم سے خریدا تھا، اور موت سے قبل انہوں نے اپنے مکمل ہوش و حواس میں یہ گھر اپنی اکلوتی بیٹی یعنی میرے نام مکمل طور پر منتقل کر دیا تھا۔ تحریر کے نیچے میری ماں کے انگوٹھے کے نشانات اور گواہوں کے دستخط موجود تھے، جن میں ایک گواہ ہمارے خاندانی وکیل تھے۔ یہ پڑھتے ہی میرے ذہن میں اٹھنے والا طوفان یکدم تھم گیا اور ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میرے ستیلے بھائی اور بھابھی کا اس گھر کی ایک اینٹ پر بھی کوئی قانونی یا اخلاقی حق نہیں تھا۔ وہ جس جائیداد کے نشے میں مجھے دھکے دے کر نکال رہے تھے، وہ دراصل میری تھی، اور وہ خود اس گھر میں میرے مرہون منت رہ رہے تھے۔ یہ سچائی سامنے آتے ہی
میرے اندر سے خوف اور بے بسی کا وہ سارا احساس دم توڑ گیا جس نے پچھلے کئی دنوں سے مجھے جکڑ رکھا تھا۔ میرے آنسو جو تھوڑی دیر پہلے میری مجبوری کی گواہی دے رہے تھے اب مکمل طور پر خشک ہو چکے تھے اور ان کی جگہ ایک نئی ہمت اور طاقت نے لے لی تھی۔ میں فرش سے اٹھی اور میرے قدموں میں اب کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ میرا دل جو کچھ دیر پہلے خوف سے کانپ رہا تھا اب ایک مضبوط چٹان کی طرح ہو چکا تھا۔ میں نے اس ہبا نامے کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنی ماں کے قرآن پاک کو چوم کر واپس الماری میں پوری عزت اور احترام سے رکھ دیا۔ میں نے اپنا بکھرا ہوا سامان سمیٹنے کے بجائے اسے وہیں چھوڑا اور وہ کاغذ مضبوطی سے تھامے کمرے سے باہر نکل آئی۔ دلان میں میرا سوتیلا بھائی اور بھابھی ابھی تک کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر تکبر اور فتح کی شیطانی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ وہ شاید اس انتظار میں تھے کہ میں روتی بلکتی اپنا سامان اٹھا کر ان کے قدموں میں گروں گی، پھر وہ مجھے دھکے دے کر باہر نکالیں گے۔ مجھے خالی ہاتھ اور سر اٹھا کر باہر آتا دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ بھابھی نے انتہائی حقارت سے مجھے گھورا اور چیختے ہوئے کہا کہ تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو، اپنا کچرا اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بھائی نے بھی آگے بڑھ کر مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی اور کہا کہ اگر تم خود نہیں نکلو گی تو میں تمہیں گھسیٹ کر باہر پھینک دوں گا، مگر اس بار میں پیچھے نہیں ہٹی۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی پرسکون اور مضبوط لہجے میں کہا کہ آج اس گھر سے میں نہیں بلکہ تم دونوں نکلو گے۔ میری یہ بات سن کر وہ دونوں ایک لمحے کے لیے ہکے بکے رہ گئے۔ پھر بھابھی نے ایک زوردار کہکا لگایا، بولی لگتا ہے صدمے سے اس کا دماغ چل گیا ہے، مگر میرا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور وہ پرانا اسٹامپ پیپر ان کے چہروں کے سامنے لہرایا۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ گھر میرے باپ کا نہیں بلکہ میری ماں کا تھا، جو وہ مرنے سے پہلے میرے نام کر چکی ہیں، اور اس گھر کی اصلی ملکہ میں ہوں۔ یہ سنتے ہی ان کے چہروں کا رنگ پھک پڑ گیا۔ بھائی نے جھپٹ کر وہ کاغذ میرے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے پیچھے ہٹا لیا اور کہا کہ اگر تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی یا اس کاغذ کو چھونے کی کوشش بھی کی تو میں اسی وقت سرکاری اہلکاروں کو بلا لوں گی۔ میرا بدلا ہوا لہجہ اور میری آنکھوں میں موجود سچائی دیکھ کر ان کے اندر کا سارا غرور جیسے ریت کی دیوار کی طرح زمین بوس ہونے لگا۔ بھابھی کے چہرے پر جو شیطانی مسکراہٹ تھوڑی دیر پہلے ناچ رہی تھی وہ اب ایک انجانے خوف میں بدل چکی تھی۔ بھائی ہکلا کر بولنے لگا، یہ کاغذ جھوٹا ہے، میں اسے نہیں مانتا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ سچ ہے اور قانون کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ میں نے بغیر کوئی بات کیے وہیں کھڑے کھڑے رابطہ کیا اور ہمارے اس خاندانی وکیل کو ساری صورتحال بتائی جس کے دستخط اس کاغذ پر موجود تھے۔ میں نے ان سے فوری مدد طلب کی۔ وکیل صاحب جو میری ماں کے منہ بولے بھائی بھی تھے، یہ سن کر شدید غصے میں آ گئے۔ انہوں نے مجھے تسلی دی کہ میں بالکل نہ گھبراؤں، وہ بس ابھی محکمے کے لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچ رہے ہیں، اور رابطہ ختم کرتے ہی بھائی اور بھابھی کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے مجھے کیڑے مکوڑے سمجھ رہے تھے اب خوف سے کانپ رہے تھے۔ بھابھی نے اچانک اپنا لہجہ بدلا اور
مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے کی کوشش کی. کہنے لگی کہ ہم تو بس غصے میں آ گئے تھے. ہم تو ہماری چھوٹی بہن ہو تم. ہم تو بس تمہیں ڈرا رہے تھے. ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. وہ میرے قدموں میں گرنے کی کوشش کر رہی تھی اور مجھے اپنے جھوٹے پیار کا یقین دلانے کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہانے لگی. اس کا چہرہ جو کچھ دیر پہلے فرعون بنا ہوا تھا اب ایک بکارن کا روپ دھار چکا تھا. بھائی بھی ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا اور مجھے یاد دلا رہا تھا کہ ہم ایک باپ کی اولاد ہیں اور مجھے اس کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. میں ان کی اس منافقت پر حیران تھی کہ کیسے انسان مفاد کے لیے اتنی جلدی اپنا رنگ بدل لیتا ہے. میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے وکیل صاحب کا انتظار کرنے لگی. وہ چند منٹ میرے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھے مگر میرے اندر کا حوصلہ مجھے ٹوٹنے نہیں دے رہا تھا. میں نے انہیں صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اب فیصلہ قانون کرے گا. تم لوگوں کے جھوٹے آنسو میرا ارادہ نہیں بدل سکتے. وہ دونوں اب ایک دوسرے کو کوس رہے تھے. بھابھی اپنے شوہر کو تانے دے رہی تھی کہ اس کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا اور بھائی غصے سے اسے خاموش رہنے کا کہہ رہا تھا. ان کی آپس کی لڑائی دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا ان کا رشتہ صرف لالچ کی بنیاد پر کھڑا تھا. مجھے وہ تمام دن اور راتیں یاد آنے لگی جب انہوں نے مجھے ایک نوالے کے لیے محتاج کر دیا تھا. جب میں بخار میں تپتی تھی اور یہ دونوں اپنے کمرے میں آرام سے سوتے تھے. مجھے وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب میری بھابھی میرے کپڑوں اور میرے وجود کا مذاق اڑاتی تھی. میرا بھائی خاموشی سے اس کا ساتھ دیتا تھا. آج قدرت نے ان کے سارے غرور کو خاک میں ملا دیا تھا اور وہ میرے سامنے مجرموں کی طرح کھڑے کانپ رہے تھے. انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جس لڑکی کو وہ بے سہارا سمجھ کر گھر سے نکالنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں وہی لڑکی ایک دن اس گھر کی مالکہ بن کر ان کا احتساب کرے گی. میں ان کے چہروں پر پھیلی ہوئی ذلت کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی. ان کے الفاظ جو کبھی نشتر بن کر میرے دل پر لگتے تھے آج ان کے اپنے گلے میں پھنس رہے تھے. انہوں نے مجھ پر رحم کی بھیک مانگنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کیا جو وہ کر سکتے تھے. بھابھی نے یہاں تک کہا کہ وہ میرے پاؤں دبائے گی, گھر کا سارا کام کرے گی, بس میں انہیں اس گھر سے نہ نکالوں. مگر میرا دل اب ان کے لیے پتھر ہو چکا تھا. میں نے انہیں یاد دلایا کہ کیسے انہوں نے بھی میرے باپ کی موت کے فوراً بعد میرا جینا حرام کر دیا تھا. کیسے انہوں نے مجھے آدھی رات کو سردی میں دھکے دینے کا فیصلہ کیا تھا. کچھ ہی دیر بعد باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی اور وکیل صاحب سرکاری اہلکاروں کی ایک بھاری نفری کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئے. ان کے آتے ہی پورے گھر میں ایک ہیبت طاری ہو گئی. انہوں نے آتے ہی وہ ہبہ نامہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے غور سے دیکھا. پھر انہوں نے افسر کو اپنے ساتھ لائے اصل کاغذات دکھائے اور کہا کہ یہ لڑکی اس گھر کی واحد قانونی وارث ہے اور اس کے علاوہ کسی کا اس گھر پر کوئی حق نہیں ہے. وکیل صاحب نے انہیں واضح طور پر بتایا کہ قانونی لحاظ سے یہ گھر اس لڑکی کی ملکیت ہے. اس کا سوتیلا بھائی اور بھابھی اس گھر پر ناجائز قبضہ جمانے اور اصل مالکہ کو دھکے دے کر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. افسر نے ساری صورتحال سمجھی اور میرے سوتیلے بھائی کی طرف مڑ کر انتہائی سخت لہجے میں کہا کہ اس سے پہلے کہ تم دونوں کو دھوکہ دہی اور ناجائز قبضے کے جرم میں ہتھکڑیاں پہنا کر جیل بھیج دیا جائے اسی وقت اپنا سامان اٹھاؤ اور اس گھر سے نکل جاؤ. افسر نے انہیں یہ دھمکی دی کہ اگر انہوں نے ذرا بھی مزاحمت کی کوشش کی تو وہ ان پر پرچہ کاٹ دے گا اور انہیں سیدھا حوالات میں بند کر دے گا.
یہ سن کر بھائی اور بھابھی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ انہوں نے وکیل صاحب اور افسر کے آگے ہاتھ جوڑے، منتیں کی اور اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگے، مگر قانون کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ وکیل صاحب نے انہیں سختی سے جھڑک دیا اور کہا کہ جس لڑکی کو تم نے یتیم بے سہارا سمجھ کر آدھی رات کو گھر سے نکالنے کی کوشش کی تھی، اب وہی اس گھر کی مالکہ ہے، تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان اہلکاروں نے ڈنڈے کے زور پر ان دونوں کو مجبور کیا کہ وہ اپنا سامان باندھنا پڑا اور ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور وہ جلدی جلدی اپنا تھوڑا بہت سامان بیگوں میں ٹھونس رہے تھے۔ ان کے چہروں پر مایوسی اور ندامت کے گہرے سائے تھے، وہ رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، مجھ سے بار بار رحم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کم از کم رات گزارنے کی مہلت دی جائے۔ وہ وعدہ کر رہے تھے صبح ہوتے ہی وہ خود یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے، مگر مجھے معلوم تھا کہ ان پر اعتبار کرنا کتنا بڑا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ میں نے افسر سے کہا کہ مجھے ان کی کسی بات پر یقین نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جائیں۔ میری اس بات پر بھابھی نے دھاڑیں مار مار کر رونا شروع کر دیا، زمین پر بیٹھ کر اپنے بال نوچنے لگی، اپنے مقدر کو کوس رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ لالچ نے ان کا گھر برباد کر دیا۔ بھائی نے غصے اور شرمندگی سے اپنا چہرہ چھپا رہا، وہ مجھ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا، کیونکہ اس نے ایک بھائی ہونے کا تقدس پامال کر دیا تھا۔ وہ جس رعونت کے ساتھ مجھے دھکے دے کر نکال رہا تھا، اب اسی ذلت کے ساتھ خود اپنے ہی گھر سے بے دخل ہو رہا تھا۔ یہ قدرت کا انصاف تھا جو اتنی جلدی اور اتنا واضح انداز میں میرے سامنے آ گیا تھا۔ میں خاموشی سے ایک طرف کھڑی ان کی ذلت اور رسوائی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے روتے ہوئے اپنا سامان گھسیٹتے ہوئے اس دروازے سے باہر نکل گئے جہاں سے وہ مجھے نکالنا چاہتے تھے۔ محلے کے کچھ لوگ بھی باہر جمع ہو چکے تھے اور ان کی رسوائی کا یہ منظر کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے جاتے ہی گھر میں ایک عجیب سا سکون اور طمانینت چھا گئی، جیسے کوئی بہت بڑا زہریلا بوجھ اتر گیا ہو۔ وکیل صاحب نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور مجھے میری ماں کی امانت سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی کہ اب کوئی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، کیونکہ قانون اور حق دونوں میرے ساتھ ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنا نمبر دیا اور کہا اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو میں انہیں بلا جھجک بتاؤں۔ میں نے ان کا اور ان کے ساتھ آنے والے تمام لوگوں کا دل سے شکریہ ادا کیا اور ان کے جانے کے بعد اندر گھر کا مرکزی دروازہ اندر سے مضبوطی سے بند کر دیا۔ میں دلان کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، پورے گھر کو دیکھ رہی تھی جو اب صرف اور صرف میرا تھا۔ اس گھر کی دیواروں سے اب مجھے اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میری ماں کی روح مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہو اور میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر رہی ہو۔ وہ گھٹن اور وہ خوف جو پچھلے کئی دنوں سے اس گھر کی فضا میں رچا بسا تھا اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ اب نہ کوئی مجھے تانے دینے والا تھا، نہ کوئی مجھے بوجھ سمجھنے والا تھا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے پھیپھڑوں میں اس گھر کی آزاد ہوا کو محسوس کیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے مجھے اتنی بڑی ذلت سے بچا لیا اور میری ماں کے ذریعے میرے تحفظ کا بہترین انتظام کر دیا۔ میں سیدھی اپنے کمرے میں گئی، جائے نماز بچھا کر سجدے میں گر گئی۔ میرے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، مگر یہ بے بسی کے نہیں بلکہ شکر گزاری کے آنسو تھے۔ جو مجھے بوجھ سمجھ کر دربدر کرنا چاہتے تھے وہ خود ذلت کے ساتھ بے دخل ہو چکے تھے، اور میں اپنے حق کی اصل مالکہ بن کر باعزت اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اس گھر میں تنہا مگر مضبوط کھڑی تھی۔ میری زندگی کا ایک نیا اور پر امید باب شروع ہو چکا تھا جس میں اب کسی ظالم کا کوئی خوف نہیں تھا۔ انسان کو کبھی بھی اپنے عارضی اختیار اور طاقت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر کسی یتیم بے سہارا پر ظلم تو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔
کیونکہ مظلوم کی آہ سیدھی آسمان تک جاتی ہے، اور قدرت کا انصاف جب حرکت میں آتا ہے تو ظالم کا سارا غرور اور تکبر خاک میں مل جاتا ہے۔ لالچ انسان کو اس حد تک اندھا کر دیتا ہے کہ وہ خون کے رشتوں کا تقدس بھی بھول جاتا ہے، جیسا کہ ستیلے بھائی نے جائیداد کی خاطر کیا، مگر وہ یہ بھول گیا کہ ہر چیز کا اصل مالک اللہ ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب انسان کے تمام سہارے ختم ہو جاتے ہیں تو غیب سے کوئی ایسا راستہ نکل آتا ہے جو ظالموں کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ برے اعمال کا نتیجہ ہمیشہ برا ہی نکلتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں وہ خود اس میں گرتے ہیں۔ قدرت نے انہیں دنیا کے سامنے رسوا کر دیتی ہے، اس لیے ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے اور ناحق تکلیف دینے سے بچنا چاہیے، کیونکہ صبر کرنے والوں کی جیت ہمیشہ یقینی ہوتی ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔